بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ظالم جادوگر اور نیک بچے کا واقعہ۔ یہ واقعہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، ایک نوجوان لڑکے کا سچا واقعہ ہے جس کو سننے کے بعد آپ اپنے مسلمان ہونے پر فخر محسوس کریں گے۔ یہ واقعہ اللہ کے پیارے ولی اللہ والے کا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا، اس کا ایک خاص جادوگر تھا جو کہ اپنے جادو کے ذریعے سے بادشاہ کے دشمنوں کو شکست دے دیتا تھا، اور جب بادشاہ آیا تو یہ اپنے جادو کے ذریعے ان کو بھی بادشاہ کی طرف موڑ دیتا تھا۔ بادشاہ اس جادوگر سے کافی خوش رہتا تھا اور یہ اس سے اپنے تمام کام کروا لیا کرتا تھا۔ اب جادوگر نے ایک دن بادشاہ سے کہا کہ میں کافی برا ہو چکا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ مجھ سے اور جادو ہو پائے گا۔ آپ ایک کام کریں کہ مجھے کوئی بچہ دے دیں جسے میں جادو سکھا سکوں تاکہ وہ بڑا ہو کر آپ کے کام آ سکے۔ بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک ذہین لڑکا دیتا ہوں جس کو تم جادو سکھا دینا۔ بادشاہ نے ایک ذہین لڑکا چن لیا اور اس جادوگر کو شاگردی کے طور پر اس لڑکے کو دے دیا۔ لڑکا پر روزانہ جادوگر سے جادو سیکھنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ جب لڑکا اپنے گھر سے نکل کر جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے آتا تو اس کے راستے میں ایک پرہیزگار راہب بھی ملتا تھا۔ اس وقت یہ راہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا اور اپنے سچے ایمان پر عمل پیرا تھا۔ لڑکا جب راستے سے گزرتا تو یہ راہب کے پاس لوگوں کو جمع پاتا۔ ایک دن اس لڑکے نے بھی سوچا کہ میں بھی اس راہب کے پاس جا کر دیکھتا ہوں کہ مجھے اس سے کیا علم حاصل ہو پائے گا۔ پھر یہ بھی اس راہب کے پاس آ کر بیٹھنے لگا اور اس سے اللہ تعالیٰ کی باتیں سیکھنے لگا۔ راہب کی باتوں نے اس کے دل پر اثر کیا اور یہ راہب کی طرف زیادہ آنے جانے لگا۔ جادوگر نے ایک دن لڑکے سے کہا کہ تم روزانہ آنے میں دیر کر دیتے ہو، میرے پاس ذرا جلدی آیا کرو۔ لڑکے نے کہا کہ مجھے گھر سے آتے جاتے ہوئے وقت لگ جاتا ہے۔ ایک دن یہ لڑکا درویش سے ہو کر جادوگر کی طرف جا رہا تھا تو اس نے راستے میں دیکھا کہ کچھ لوگوں کو ایک خطرناک جانور نے روک رکھا ہے اور لوگ کافی ڈرے سہرے سے کھڑے تھے۔ لڑکے نے دل ہی دل میں سوچا کہ آج میں امتحان لیتا ہوں کہ راہب سچا ہے یا جادوگر سچا ہے۔ اس نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور اٹھا کر کہا کہ اے اللہ، اگر راہب سچا ہے تو میرے اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک فرما دے۔ پھر لڑکے نے پتھر اس جانور کے اوپر پھینک دیا تو جانور وہیں پر ہلاک ہو گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ لڑکے نے ایک پتھر کے ذریعے سے اس خطرناک جانور کو ہلاک کر دیا ہے تو سب حیران ہو گئے کہ اب لڑکے کو جادوگری میں کافی ذرا کمال حاصل ہو چکا ہے۔ پھر اس لڑکے کی واہ واہ ہونے لگی۔ کچھ دنوں میں ہی لڑکے کی تعریفیں کی باتیں اس درویش تک آن پہنچی۔ درویش نے اسے اپنے پاس لا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بزرگی اور کمال سے نوازا ہے، اب اللہ تعالیٰ تم کو آزمائش سے گزارے گا اور تمہارا مرتبہ تنگ ہوگا۔ اگر تم سے کوئی میرے متعلق پوچھے تو تم اس کو میرا پتہ نہ بتانا، کیونکہ میں بہت ہی کمزور اور بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے لڑکے کو درویش کی صحبت اور انجیل کی تلاوت سے بزرگی عطا فرمائی۔ اب لڑکا نابینا اکوڑی میں مبتلا لوگوں کا دعا کے ذریعے علاج کرنے لگا۔ لوگ لڑکے کے پاس آ کر بیماری سے شفا یاب ہو رہے تھے۔ بادشاہ کے محل کے اندر ایک وزیر بھی رہتا تھا۔ یہ ہر جگہ سے اپنا علاج کروا کر تھک چکا تھا کیونکہ اس کی بنائی واپس نہیں آ رہی تھی۔ اس نے لڑکے کا سنا تو یہ اس کے پاس چلا آیا۔ اس لڑکے سے آ کر کہا کہ میری بنائی کا علاج کرو، میری بنائی واپس نہیں آ رہی۔ وزیر اپنے ساتھ کافی سارے تحفے نذرانے لایا تو لڑکے نے کہا کہ مجھے تیرے تحفے نذرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس ایک کام کرو، بس اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، تمہاری بنائی خود بخود ہی واپس آ جائے گی۔ شفا میرے ہاتھوں میں نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا آپ کی بنائی انشاءاللہ واپس آ جائے گی۔ پھر وزیر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ لڑکے نے وزیر کے لیے دعا کی تو اس کی بنائی واقعی واپس آ گئی۔ وزیر جب بادشاہ کے محل واپس چلا آیا، ابھی اپنے محل کے اندر داخل ہوا تھا، بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی بنائی واپس آ چکی تھی۔ بادشاہ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ تمہاری بنائی کیسے واپس آئی ہے جبکہ تم ہر جگہ سے علاج کروا چکے ہو؟ وزیر نے کہا کہ یہ میرے اللہ تعالیٰ کا کمال ہے جس نے میری بنائی واپس کر دی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہارا خدا تو میں ہوں، تم اور کس خدا کی بات کر رہے ہو؟ وزیر نے کہا کہ میرا اللہ وہ ہے جس نے یہ دنیا جہاں پیدا کیا، جس نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا، ہم سب لوگ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ بادشاہ کو غصہ آنے لگا۔ بادشاہ نے اس وزیر کو سخت سزا دی اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں یہ عقیدہ کس نے دیا؟ کافی سختی پر یہ آدمی بول پڑا کہ مجھے سب کچھ اس لڑکے نے بتایا ہے۔ پھر اس لڑکے کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ بادشاہ نے لڑکے سے کہا کہ تمہیں میرے جادو کے ذریعے یہ علم عطا کیا گیا۔ لڑکے نے کہا کہ تمہارے جادو میں تو شفا نہیں ہے، شفا دینے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے، ہم سب کو وہی علم عطا فرماتا ہے۔ بادشاہ نے لڑکے کی باتیں سنی تو اس کو غصہ آنے لگا۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ پتہ کرواؤ یہ لڑکا کہاں پر غائب رہتا ہے، مجھے لگتا ہے یہ کہیں پر جا کر یہ ساری باتیں سیکھ آیا ہے۔ اسی دوران جادوگر بھی آ گیا۔ اس نے بھی کہا کہ ہاں، یہ لڑکا میرے پاس کافی دیر سے آیا کرتا تھا، یہ کسی کے پاس جایا کرتا تھا،
لڑکے کو کافی سخت سزا دے کر اسے پتہ کروایا گیا کہ بتاؤ تم کس کے پاس جایا کرتے تھے۔ لڑکے نے کافی دیر ظلم و ستم سہنے کے بعد درویش کا پتہ بتا دیا۔ بادشاہ کے بندے گئے اور درویش کو بادشاہ کے پاس لے آئے۔ بادشاہ نے درویش سے کہا کہ تم اپنے دین سے ہٹ جاؤ، اگر تم نہیں ہٹو گے تو تمہیں آڑے سے چیر دوں گا۔ درویش نے کہا کہ میں ہرگز اپنے دین سے نہیں پھروں گا اور جو بھی مجھے ہر مصیبت آئے گی میں اس پر صبر کروں گا۔ درویش نے بادشاہ کا کہنا نہیں مانا تو پھر اسے آڑے میں چیر دیا گیا۔ اس کے بعد وزیر کو جو اپنی بنائی واپس لا چکا تھا اس کو بادشاہ کے پاس لایا گیا اور اس سے بھی کہا کہ تم اپنے دین کو چھوڑ دو ورنہ تمہیں آڑے میں چیر دیا جائے گا۔ تو اس نے بھی کہا کہ میں اپنے دین پر ہمیشہ قائم رہوں گا، پھر اسے بھی آڑے میں چیر دیا گیا۔ اس کے بعد لڑکے کو بلایا گیا، اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم ہمارا کہنا نہیں مانو گے تو ان دونوں کی طرح تمہارا بھی انجام یہی ہوگا، تم اپنے دین سے پھر کر میری طرف آ جاؤ۔ بادشاہ نے لڑکے کو کافی سمجھایا پر لڑکے نے کہا کہ میں اپنے دین سے بالکل نہیں ہٹوں گا۔ آخر جب بادشاہ نے اپنے بندوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اس لڑکے کو پہاڑ کے اوپر لے جاؤ اور وہاں سے اس کو نیچے پھینک دینا، پھر اس کو سمجھانا، اگر سمجھ جائے تو اس کو واپس لے آنا، میں اس کو اپنا مصاحب بنا لوں گا اور اسے بلند مرتبہ دوں گا، نہ مانے تو اسے اوپر سے پھینک کر آ جانا۔ بادشاہ کے بندے گئے، لڑکے کو اپنے ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر گئے۔ یہ لڑکے کو اوپر سے پھینکنے والے تھے۔ لڑکے نے دعا کی تو وہاں پر اللہ کی قدرت سے زلزلہ آ گیا اور زلزلے کے ذریعے بادشاہ کے یہ سارے بندے گر کر تباہ ہو گئے اور لڑکا صحیح سلامت واپس آ گیا۔ بادشاہ نے لڑکے سے پوچھا کہ وہ لوگ کہاں ہیں؟ تو لڑکے نے کہا کہ وہ لوگ ہلاک ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے شر سے میری حفاظت فرمائی ہے۔ پھر بادشاہ نے اپنے اور بندوں کو بلایا اور کہا کہ اسے کشتی میں ڈال کر دریا کے اندر لے جاؤ، اگر یہ اپنے دین سے پھر جائیں تو ٹھیک ہے ورنہ اسے دریا کے اندر ڈال کر واپس آ جانا۔ پھر یہ بندے اس لڑکے کو اپنے ساتھ لے گئے اور وہاں پر جا کر اس لڑکے کو دریا کے اندر پھینکنے والے تھے تو لڑکے نے دعا مانگی، کشتی الٹ گئی اور یہ سارے لوگ وہاں پر فنا ہو گئے، یہ لڑکا بچ گیا۔ پھر یہ بادشاہ کے دربار میں واپس چلا آیا۔ بادشاہ نے لڑکے سے قصہ پوچھا تو لڑکے نے بادشاہ کو سارا واقعہ بیان کر دیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے مارنا چاہتے ہو تو تم مجھے ایسے نہیں مار پاؤ گے، ہاں تمہیں میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، تم اس طریقے سے مجھے مار پاؤ گے۔ تم ایک کام کرو، شہر سے باہر میدان کے اندر لوگوں کو اکٹھا کرو اور مجھے سولی پر لٹکا دینا، پھر اپنی کمان میں سے تیر نکال کر میرے اوپر کلمہ پڑھ کر پھینک دینا، اس طرح سے میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے اسی لڑکے کے طریقے پر عمل کیا، لوگوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور بادشاہ نے اپنی کمان سے تیر نکال کر کلمہ پڑھ کر اس لڑکے کی طرف پھینک دیا۔ جیسے ہی تیر لڑکے کے پاس گیا تو اس کی کن پٹی کے اوپر لگ گیا۔ پھر لڑکے نے اپنا ہاتھ کن پٹی کے اوپر رکھ دیا اور پھر یہ کلمات کہتا ہوا شہید ہو گیا کہ میں اپنے پروردگار کے نام پر شہید ہو کر کامیاب ہو گیا۔ وہاں پر جتنے بھی مجمع میں لوگ جمع تھے ان سب نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی بادشاہ نے لوگوں کو دیکھا تو بادشاہ کے درباری کہنے لگے، بادشاہ سلامت، آپ نے 3 بندوں کو تو شہید کر دیا، اب یہ سارا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اب آپ ان کا کیا کریں گے؟ بادشاہ کا غصہ آنے لگا، اس نے کہا کہ خندق کھودی جائے اور اس کے اندر آگ کو جلانے کا حکم دیا۔ اب بادشاہ کرسیاں رکھ کر ساتھ بیٹھ گیا اور باری باری ایمان لانے والے لوگوں کو آگ کے اندر ڈالنا شروع کر دیا۔ اسی دوران ایک عورت جس کے گود میں بچہ تھا اس کو لایا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ پہلے اس کے بچے کو آگ کے اندر ڈال دو، کیا پتہ عورت اپنے ایمان سے ہٹ کر ہماری طرف آ جائے۔ پھر عورت سے اس کا بچہ لے کر آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ بچہ جیسے ہی آگ کے اندر جا رہا تھا تو اس نے یہ الفاظ پکارے کہ امی جان بسم اللہ کر کے آگ کے اندر کود جاؤ، یہ جس طرح آپ کو نظر آ رہی ہے ویسی نہیں، یہ تو گلے گلزار ہے۔ ماں نے جیسے ہی بیٹے کے الفاظ سنے تو اس نے بلا جھجک آگ کے اندر چھلانگ لگا دی۔ اب آگ ایسی بڑکی کہ بادشاہ کے ساتھی اور بادشاہ کرسیوں کے اوپر بیٹھ کر یہ تماشا دیکھ رہے تھے، ان سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور بادشاہ سمیت ان کے ساتھیوں کو اس آگ نے غرق کر دیا۔